بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان کے بڑے حملے کے خوف کی وجہ سے جنگ بندی پر رضامند ہونے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی میگزین کو انٹرویو میں کہا کہ 9 مئی کی رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم مودی کو فون کیا اور کہا کہ اگر بھارت نے کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان بھارت پر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ میں اس وقت اسی کمرے میں موجود تھا جب نریندر مودی کو جے ڈی وینس کا فون آیا۔ وزیر اعظم مودی نے امریکی نائب صدر سے کہا کہ بھارت بھی پاکستان کو بھرپور جواب دے گا۔ جھوٹے بھارت اور چالاک مودی کا پروپیگنڈا پھر رافیل کی طرح منہ کے بل گر پڑا۔ سفارتی محاذ پر بھی بدترین شکست۔ حملے پر کواد ممالک نے بیانیہ منہ پر دے مارا۔ ہندوستان، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ کو قائل کرنے میں ناکام۔ اعلامیہ میں پاکستان کا نام نہ لینے پر الزام۔ واقعے کے مجرمان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ حکمران اتحاد کو پھر 2/3 اکثریت مل گئی۔ بڑی عدالت کے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے 76 مخصوص سیٹیں بحال کر دی۔ قومی اسمبلی میں 235 سیٹوں پر اتحادی براجمان۔ نون لیگ کا مجموعی سکور 123، پیپلز پارٹی کی 74 سیٹیں، جے یو آئی کے ارکان کی تعداد 10 ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں کے پی کی خواتین کی 5 مخصوص سیٹیں بحال۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو 2-2، جے یو آئی کو 1 سیٹ ملی۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کی 11 مخصوص سیٹوں پر ارکان کی واپسی۔ نون لیگ کے حصے میں 10 اور پیپلز پارٹی کے حصے میں 1 سیٹ آئی۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کی 3 سیٹیں بھی بحال۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں تقسیم ہوئی۔ بلاول بھٹو کی گن گرج، گونج بھارت سے کابل تک سنائی دی۔ سرحد پار سے حملے قبول نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا افغان حکومت کو 2 ٹوک پیغام۔ دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا۔ کہا طالبان حکومت کی وعدہ خلافی عدم استحکام کا باعث ہے۔ مودی حکومت کو امن کا راستہ چننے، کشمیر اور پانی پر بات چیت کا مشورہ۔ بولے سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ دنیا پاکستانی پاسپورٹ، قربانی اور عزم کا احترام کرے۔ ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے۔ یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے۔ ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں، وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان۔ پارٹی میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا کسی کو تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق ہے تو پورا کرے، ہم سب متحد ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 8 فروری نہیں بھولیں گے، بانی کی رہائی کے لیے جنگ جاری رہے گی۔ شیخ وقاص اکرم نے جیلوں میں قید کارکنان کی بیماریاں لگنے کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ امریکہ۔ امریکی فضائیہ کے چیف آف سٹاف جنرل ڈیوڈ برو ایلون اور سیکرٹری بائے بین الاقوامی امور کیلی ایلسبلٹ بھی ملاقات میں شامل تھیں۔ 2 طرفہ عسکری تعاون، باہمی امور اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ امریکی سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں یہ کسی بھی حاضر سروس سربراہ کا پہلا دورہ ہے جو دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ دورے سے نہ صرف ادارہ جاتی روابط مضبوط ہوئے بلکہ علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے کلیدی امور پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئیں۔ وزیراعظم سے گورنر کے پی کی ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی نے ثانیہ سوات پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ متعلقہ اداروں کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی استعداد بڑھانے کی ہدایت۔ گورنر کے پی نے ڈوبنے والے خاندان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کی۔ کہا کہ واقعہ صوبائی حکومت پر سوال کا نشان ہے، غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے۔
ثانیہ سوات کے بعد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 65 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورنٹس مسمار، سیاحتی مقام ہرنو میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن، ایبٹ آباد میں آبی گزرگاہوں کے اطراف 200 فٹ پر تجاوزات ہٹانے کا کام جاری۔ دوسری جانب ثانیہ سوات پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت، چیف جسٹس نے کمشنر ملاکن، ہزارہ، کوہاٹ، ونو، ڈی آئی خان اور متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس آفیسر کو طلب کر لیا۔ پنجاب کی سیاسی پچ اپوزیشن کے لیے انتہائی خطرناک، 26 ارکان پر پہلی وار میں داخلے پر پابندی، اب میدان سے بے دخلی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ریفرنس تیار کر لیا، دستاویزات میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج پر ایم پی ایس کے خلاف قانونی شکنجہ کسا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جن پارٹیز نے الیکشن میں 20 سیٹیں جیتی تھیں، وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، جے یو آئی ایف ہو، جن کو جنرل الیکشن میں 20 سیٹیں ملی ہیں انہیں ریزرو میں 32 مل گئی ہیں۔ مرکز کے اندر بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے ویسے، پی ٹی آئی کو، نہیں گورنمنٹ کو، رولنگ پارٹی کو، کہ شاید جو کوئی اتحادی ہے وہ مین سیٹ پہ نہ چلا جائے۔ پہلے ہماری باری تھی پریشان ہونے کی نا، ہم تو ہو آئے ہیں 3 سال، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو 3 سال سے بیٹھے ہیں یہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی باری ہے، یہ دیکھیں کہ ان کے اندر سے کیا ہونے والا ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے مرکز میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں دعویٰ کیا کہ اب مرکزی حکومت اپنی خیر منائے، آنے والے چند ہفتوں میں کوئی حکومتی اتحادی دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے۔ بولے پی ٹی آئی کی پریشانی کا وقت اب ختم ہو چکا، گھبرانے کی باری حکومت کی ہے۔ باجوڑ میں دشمنوں کا بزدلانہ وار، آئی ای ڈی دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 5 افراد شہید، 17 زخمی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دہشت گردوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی میں نصب بارودی مواد سے دھماکہ کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن باجوڑ میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت۔ امریکہ کا پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار، امریکی سرمایہ کاری 500 ملین سے 1 ارب ڈالرز تک ہونے کا امکان۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری، پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تجاویز۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا۔ پاکستان امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت، ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلندی پر، انڈیکس 2144 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,30,344 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ آخری 4 کاروباری دنوں میں انڈیکس 8,297 پوائنٹس بڑھ چکا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 239 ارب روپے سے بڑھ کر 15,712 ارب روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں بھی 4 پیسے کا اضافہ 283 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ناپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 1 روپیہ 16 پیسے تک کمی کی منظوری دے دی۔ بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 48 روپے 84 پیسے کم ہو کر 47 روپے 69 پیسے ہو جائے گا۔ پہلے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف کم ہو کر 10 روپے 54 پیسے ہو جائے گا۔ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 13 روپے 1 پیسہ ہو جائے گا۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کا 100 یونٹ کا ٹیرف 22 روپے 44 پیسے کا ہوگا۔ پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست ناپرا میں دائر کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کی، پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کے لیے مفاہمت پر بھی سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔
जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और खत, बगैर मुशावरत जज सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की थी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने खत गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मैशत की जानिब तारीखी कदम। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारफ़ करवा दी। पाकिस्तान में पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम का भी ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के ज़रिए तरसीलात ज़र मज़ीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। इक़दाम आलमी सरमायाकारी के लिए राहें भी हमवार करेगा। मोदी सरकार मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने पर तुल गई। मुंबई में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहर भर की मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात से 1500 से ज़्यादा स्पीकर हटा दिए गए। मुसलमानों को सिर्फ मजहबी त्योहारों के दौरान ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की महदूद इजाज़त दी जाएगी। गजा में सिहोनी फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनिस, जबालिया और दीर अरबला में रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में एक बार फिर इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी सुप्रीम काउंसिल की तौसीक के बाद सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA से ताउन मुअत्तल का बिल नाफिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के नफाज के बाद ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तंजीम से ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये तंजीम ईरानी जौहरी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, किसी को क़तई तौर पर मालूम नहीं था कि फ़र्दों में क्या हुआ है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि अमरीकी बमबारी से फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी नुकसानात का जायज़ा ले रही है, जिसके बाद नुकसानात का तखमीना हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। एशिया कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। इवेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 बार टाकरे का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप स्टेज का मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा।